جی جنرل جاذبان صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ جی آرمی چیف کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جوڈیشری جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں، لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی نے وضاحت کیا کہ نہیں، اس کا تعلق صرف آپریشن رد الفساد کے ساتھ ہے۔ حامد، میں تو اس میٹنگ میں تھا نہیں، کچھ جرنلسٹ ہی گئے تھے جو کہتے، میں نے نہ یہ بات کسی جرنلسٹ سے سنی ہے نہ ان سے، میں ابھی آپ نے جب بات کیا تو آپ سے سن رہا ہوں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی۔ جو ابھی بات ہو رہی ہے ڈاکٹرن کی، اصل میں اسپیکولیٹو جرنلزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز کے معنی نکالے جاتے ہیں، اور پھر سننے والے کی پرسیپشن اپنی ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنا ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے یا انٹینشنز پہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرن ہے تو I have no reasons to disagree with جنرل غفور what he is saying. سیکیورٹی ریلیٹڈ ڈاکٹرن تو جنرل باجوہ بنائیں گے، بٹ دیٹ ڈاکٹرن ہیز گاٹ ٹو ڈو نتھنگ ود جوڈیشری اور ود دا پولیٹکس اور ود دا 18th امینڈمنٹ. تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کامنٹ سنس آئی واز ناٹ دیئر، بٹ ڈاکٹرن اگر کوئی ہے تو وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوگی، چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو، چاہے اس میں وہ تمام آرگنز جنہوں نے رول پلے کرنا ہے، جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بہت سارے کام ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں، بہت ساری لیجسلیشن وہاں پہ ہونی ہے، بہت سارے قوانین بننے ہیں، رولز بننے ہیں. تو اگر ان ساروں کو آپ سیکیورٹی ریلیٹڈ تک ہی ریسٹرکٹ رکھیں تو میرے خیال میں ڈاکٹرن تو سمجھ آتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز سم جوڈیشل میننگز اور پولیٹیکل پروسیس کے اوپر اس کی کوئی بات. اچھا کھوسا صاحب، آپ کے خیال میں یہ اچھا ہو گیا کہ فوج کے ترجمان نے وضاحت کر دیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو بالکل انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ڈاکٹرائن ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، ڈاکٹرائنز جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز کے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ میں آئیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے ہو سکتے ہیں، یا آپ کا ایک پولیٹیکل تھیوری اور فلسفی ہو سکتی ہے. ڈاکٹرائن تو آپ جو دیں گے ملک کے لیے دیں گے، پاکستان کے لیے ڈاکٹرائن دیں گے. اگر یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے تو بھی آرمی نے امپلیمنٹ کرنی ہے جو ڈاکٹرائن، پارلیمنٹ اس کو منظور کرے گی یا گورنمنٹ اس کو جو ہے اپنی ایک پالیسی کے طور پر دے گی، دیٹ ول بی اے ڈاکٹرائن. سو انہوں نے وضاحت کر دی ہے. میرے خیال میں یہ اسپیکولیٹو زیادہ ہے، کیونکہ اگر یہ تو بہت خوفناک بیان ہے کہ جی یہ 6 نکات سے بھی مجیب کے زیادہ جو ہے خطرناک ہے جو 18th امینڈمنٹ ہے. 18th امینڈمنٹ بیسکلی واز اے ڈیولیوشن، اور یہ ڈیولیوشن جو ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے مؤخر کی گئی تھی. بیسکلی پروونشل اٹانومی جو ہے یہ آپ کی گرانڈ نارم تھی کانسٹیٹیوشن کی 73 میں، اور اسی لیے آپ نے پروونسز بنائے تھے، اور پروونسز کو امپاورمنٹ کے بغیر آپ فیڈرل سٹرکچر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کا ایکسپیرینس تھا جو آپ نے 1 یونٹ کیا تھا. ایسٹ پاکستان آپ کا ٹوٹا اس لیے تھا کہ آپ نے اکائیوں کو جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے تھے پراپر طریقے سے. سو میرے خیال میں یہ، اور پھر وہ باوجود چونکہ بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا، پھر ان کو جوڈیشل مرڈر بھی ہو گیا، تو وہ سارا مؤخر ہو کر 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں آ کے امپلیمنٹ ہوا، جو 1973 سے 10 سال 1983 میں ہونا مقصود تھا، کیونکہ اس وقت کے موروثی حالات تھے کہ آپ نے وفاق کو ذرا مضبوط رکھنا تھا، چونکہ 2 لخت ہوا تھا ملک، 93,000 آپ کا فوجی انڈین قیدوں میں تھا، 5,000 مربع میل انڈیا نے قبضہ کر رکھا تھا، اور وہ اندرا گاندھی اس وقت ایک مہارانی بنی ہوئی تھی. تو اس سیاق و سباق میں وہ مؤخر ہوا. سو دیٹ واز بیسکلی. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 4 ملک بنا دیے ہیں اگر آپ نے پروونشل اٹانومی امپاورمنٹ کر دی ہے. یہ اکائیاں مضبوط ہو کر میں سمجھتا ہوں پاکستان مضبوط ہوا ہے، وفاق مضبوط ہوا ہے. سو یہ کوئی ایسا ڈاکٹرائن نہیں ہے. میرے خیال میں یہ مس کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ منسوب نہیں کیا جانا چاہیے، اور اچھا کیا ہے جو پاکستان افواج کے ترجمان نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے باجوہ ڈاکٹرائن. اچھا مصدق ملک صاحب، اس میں آج انہوں نے یہ بھی بار بار کہا ہے جنرل آصف غفور صاحب نے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ آرمی چیف نے اس انٹریکشن میں وہی باتیں کی ہیں جو میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا، الیکشن ٹائم پہ ہوگا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتی. تو آپ کے خیال میں اب آج کی ان کی وضاحت کے بعد الیکشن کے التوا کے بارے میں جو افواہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں ذرا ڈاکٹرن کے حوالے سے اگر آپ اجازت ہو آپ کیجیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے تو نہیں، جنرل باجوہ نے تو نہیں کہا کہ میری یہ ڈاکٹرن ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے تو کچھ گفتگو کی، کچھ لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ اپنا جو موقف تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انفرادی فلسفہ بھی پیش کیا، اپنی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی پیش کیا، جو انہوں نے کیا ہے شاید اس کا بھی تذکرہ کیا ہو، میں وہاں پر تھا نہیں.
شاید آپ کے دوست ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک آرٹیکل کی شکل میں آیا جس میں ایک جو اہل قلم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹرین ہے. یہ حامد میر صاحب ہی کے مضمون میں آیا ہے. نہیں میرے خیال میں وہ چودھری صاحب کے مضمون میں ہے شاید, جس کے بھی مضمون میں ہے اس سے غرض نہیں ہے, آپ کا نہیں, مگر وہ ڈاکٹرین کا لفظ ایک فریم ورک کے لیے استعمال کیا گیا جس کو بعد میں ایک اور طریقے سے اس کا بازاری استعمال شروع ہو گیا, یہ ڈاکٹرین وہ ڈاکٹرین. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں اپنی ڈاکٹرین پیش کرنے کے لیے آپ کو میں نے یہاں پر بلایا, یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم کو کویشچن کرنا جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی, اور کوئی اس کو کویشچن نہیں کر رہا اور سارے اس پہ کمیٹڈ ہیں. کیونکہ پاکستان کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں, تھوڑی سی فلسافیکل بات ہے, تو پاکستان صوبے اور کچھ ٹیریٹریز نے مل کے ایک ملک بنایا ہے پاکستان. ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. آج 28 مارچ کا دن ہے, آج سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے آج سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک ارجنمنٹ موشن داخل کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 جنوری 2018 کو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جوائنٹ سیکرٹری ٹو دا کیبنٹ ڈاکٹر ارم اے خان کی طرف سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو محکمے جو ہیں وہ صوبوں کے پاس گئے تھے, تو ایگزامن اینڈ سبمٹ پروپوزلز ویئر دے فیل دیٹ فنکشنز انسٹیٹیوشنز پریویسلی اسائنڈ ٹو دیم شوڈ ریورٹ بیک ٹو دیم ان پبلک انٹرسٹ. تو یہ تو خود کیبنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ریورٹ کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے. نہیں, یہ ایک تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہ اس کو لے آئیں گی سینٹ میں, ہمیں بھی موقع ملے گا 18ویں ترمیم پہ بات کرنے کا, یہ تو بہت اچھا رہے گا, میں اس کو بڑا سپورٹ کروں گا کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دوسرا, اس خط کے حوالے سے ہوا کچھ ایسا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کے فوراً بعد بہت سی جو منسٹریز ہیں ان کو بالکل ڈیوالو ختم کر دیا گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2010 کے بعد نئی منسٹریز بننی شروع ہو گئی. مثلا تعلیم کی ایک اور منسٹری بن گئی, صحت کی ایک اور منسٹری, ان کے نام تھوڑے سے رد و بدل کر دیے گئے, کسی کو کوارڈینیشن کہہ دیا, کسی کو کچھ اور کہہ دیا, اور بہت سے ادارے جو تھے وہ لاوارث ہو گئے. مثلا کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا نیشنل کالج آف آرٹس ایک بڑا عظیم الشان لاہور کا ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو بالکل لاوارث ہو گیا, اور بیکاز اس کی وراثت کسی کے پاس نہیں تھی, ایجوکیشن تعلیم ختم ہو گئی, تو وہ کیبنٹ کے پاس آ گیا. اسی طرح بہترین پروگرام تھا. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ, اس نے پچھلے سال اپریل میں یہ ریکمینڈ کر دیا تھا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ کچھ میرے خیال میں اس پہ ہو رہی ہے کوئی پیش رفت, کروا دینا اس کو, یونیورسٹی بنوا دیں, اس میں ہو رہی ہے کچھ پیش رفت. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر اس کا افتتاح کر دیں یونیورسٹی کا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بہت اچھا, میں آپ کو بتاؤں گا, میں ذرا انفارمیشن لے کے آپ کے اگلے پروگرام میں بتاؤں گا اس پہ کیا پیش, مگر کچھ ہوئی ہے پیش رفت. اچھا, دوسرا پاکستان چیئرز ابراڈ کا ایک پروگرام تھا, وہ بھی لاوارث ہو گیا اسی طرح. پھر ایک بہت اچھا پروگرام جو بے نظیر صاحبہ شہید محترمہ کے دور میں شروع ہوا, وہ یہ امیونائزیشن کا پروگرام, وہ لاوارث ہو گیا, وہ انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے پاس آ گیا. تو یہ جو لیٹر تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ سٹاک ٹیک کریں ان تمام اداروں کا جو لاوارث ہو گئے ہیں, اور کچھ ادارے ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دیں, کچھ ادارے جو ہیں وہ جو منسٹریز نہیں بن چکی ہیں تعلیم کے صحت کے حوالے سے ان کو اس میں امبیڈ کریں. اس لیٹر کا مقصد 18th امینڈمنٹ کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنا. جی بالکل, اگر کوئی تاثر ہے تو میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے چیزیں ڈیوالو کی ان کو واپس